میں نے سامنے کا منظر ہے، چھوٹی سی بچی، اس کو جب نکال کے اس کے باپ نے لیز کا پیکٹ دیا، اسے دیکھا اور کہا بابا میں نے یہ نہیں کھانا، میں نے یہ استعمال نہیں کرنا، یہ تو ظلم کر رہے ہیں ہمارے بھائیوں پہ، میں نے اس کی پروڈکٹ نہیں لینی ہے۔ بھائی اب تو خرید کے لے آئے، اب تو کھا لو۔ اس نے کہا نہیں بابا میں یہ نہیں کھا سکتی ہوں، آپ اس کو واپس کرائیں، مجھے چیز نہ لے کر دیں، مجھے یہ قبول ہے، مجھے یہ قبول نہیں ہے کہ میں اس ظالم کی پروڈکٹ کو استعمال کر کے منافع اس کی جیب میں پہنچا کر میں اپنے مظلوم بھائیوں کے اوپر مزید ظلم پھیلانے کا ذریعہ اور سبب بن جاؤں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما إلى آخره وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث قال الله تبارك وتعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته حراما بينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، ہر سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، فضل اور احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت کی عافیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے، اور جمعۃ المبارک جیسے بابرکت دن میں صلاۃ الجمعہ جیسی بابرکت نماز ادا کرنے کے لیے پچھلے جمعۃ المبارک سے لے کر اس جمعۃ المبارک تک جس قدر غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہ کے کام ہم سے سرزد ہوئے، ان گناہوں کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے معاف کروانے کے لیے ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اور ایک حدیث مبارکہ کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں دنیا میں رہنے کا، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ مرحمت فرما دیا، اور ہمارے آپس میں انسانوں کے جتنے بھی اختلافات ہوتے ہیں، جتنے بھی تنازعات ہوتے ہیں، ان میں عام طور پر ایک طرف کی سائیڈ سے ظلم ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرا انسان وہ مظلوم ہوتا ہے۔ ایک جانب چاہے وہ افراد ہوں کہ ایک بندہ ظالم دوسرا مظلوم، کبھی وہ ادارہ ہو کہ ادارہ ظالم بندہ مظلوم، کبھی وہ ملک ہوا کرتا ہے کہ ایک ملک ظالم بن جاتا ہے اور دوسرا ملک مظلوم بن جایا کرتا ہے۔ یہ ہمارے آج کے حالات کے مطابق قرآن اور حدیث سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے
کہ آج کے دن کا میرا اور آپ کا کرنے کا کام کیا ہے۔ آج کا موضوع ہمارا اس سے متعلقہ انشاءاللہ تعالی العزیز ہے۔ ہمیں پتہ چلے کہ اس موقع پر جو موقع مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر آ کھڑا ہوا ہے، اس وقت میں میری ذمہ داری کیا ہے، اور وہ میں جذباتی بیانات دے کر پوری نہیں کروں گا۔ میں اس کے لیے اپنے رسم اور رواج کو نہیں دیکھوں گا، میں اس کے لیے اپنی جہیز ادارے کی کسی کی پالیسی کو نہیں دیکھوں گا۔ سب سے پہلے میں دیکھوں گا میرے بنانے والے رب ذوالجلال کا مجھ پر سب سے بڑا حق ہے، ان کی جانب سے مجھے کیا ہدایات ہیں، اور اس کے بعد مجھ پر سب سے بڑا حق سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، فخر موجودات، رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مجھے ان کی تعلیمات سے کیا درس ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے، کیا رہنمائی ملتی ہے، تاکہ میں وہ آج اب عمل کا وقت ہے، اس وقت میں وہ کام کر سکوں۔ چنانچہ آپ کو پتہ ہے کہ امت مسلمہ کے ایک بہت عظیم الشان علاقے اور ایک عظیم الشان امت کا حصہ، جس کو ہم اپنے فلسطینی بھائی کہتے ہیں، اس وقت میں وہ ظلم کا شکار ہیں، بربریت کا شکار ہیں، اس وقت وہ مظلوم ہیں۔ یہ ظلم مسلمانوں کے کئی سارے ممالک میں ہو رہا ہے۔ کشمیر میں ہم دیکھیں تو ہمیں وہاں پر بھی ظلم نظر آتا ہے۔ یہاں ہمارے ملک میں اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے کہ یہ مملکت خداداد پاکستان، اس میں ہم بڑے سکون سے عبادات بھی کرتے ہیں، سکون سے رہتے بھی ہیں، اپنا کام کاروبار بھی کرتے ہیں، ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ لیکن ذرا اس تکلیف کو محسوس کرنے کے لیے جو کہ ان مسلمانوں پر ہے، ہم تھوڑا سا ایک مثال سے بات کو سمجھتے ہیں۔ اگر ہمارے کاروبار کرتے وقت کوئی ایسا دکاندار آ جائے جو ہمیں بلا وجہ تنگ کرنا شروع کر دے، جو ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا کرنا شروع کر دے، یا کوئی ایسا ظالم علاقے کا جو ہے وہ بدماش آئے اور آ کر کہے جناب کاروبار تو آپ نے کرنا ہے، کمائی بھی آپ نے کرنی ہے، محنت بھی آپ نے کرنی ہے، لیکن اس کمائی میں سے میرا بھی حصہ ہوگا، تم اسے بھتہ کہہ لو، تم اسے جو بھی کہہ لو۔ اب انسان اپنے پیسوں سے کاروبار کرے، صبح اٹھ کر شام تک اپنی جان مارے، اور اس کو پتہ ہو کہ شام کو مجھے 1000 روپیہ بھتے کے نام پہ کسی اور شخص کو دینا ہے، اور اگر نہیں دیتا تو وہ دھمکیاں لگاتا ہے، ظلم کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، اسلحہ دکھاتا ہے۔ چنانچہ میں اپنی جان کو بچانے کے لیے اور اس سے لڑائی جھگڑے کی میں تحمل نہیں رکھتا، اس سے بچنے کے لیے 1000 روپیہ اپنی کمائی میں سے، چاہے پتہ نہیں 1000 آج کے دن میں کمایا بھی ہے کہ نہیں کمایا، اور اگر کمایا ہے تو اپنے بچوں کے لیے کمایا ہے، کمایا 1200 ہے، 1000 اس کو دینا ہے۔ آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ذرا اس بات کو سوچیں اور جواب دیں کہ کیسا لگے گا وہ انسان، اور کیسی لگے گی وہ زندگی جس میں کسی انسان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، اور اس کے مال یا جان یا عزت نفس اس کے اوپر حملہ ہوتا ہو، اور اسے ڈر لگا رہتا ہو میرا مال مجھ سے کہیں نہ چھن جائے، میری جان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، میری اولاد کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، میرے عزت کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کیفیت کو سوچیں جو دماغ میں چل رہی ہوتی ہے، وہ ایک دکھ کی کیفیت، ڈر اور خوف کی کیفیت، نہ اس میں صحیح طرح انسان کو نیند آ سکتی ہے، نہ کھانے کا مزہ، نہ پینے کا مزہ۔ زندگی تو گزار رہا ہے، تمام تر مراحل پورے بھی کر رہا ہے، لیکن اس زندگی سے لطف زندگی کا نکل چکا ہے۔ ایسی حالت ہمارے معاشرے میں بھی آ سکتی ہے، محلے میں بھی آ سکتی ہے کہ کوئی ظالم اور جابر ہو۔ ہمارے ملک میں بھی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ کوئی ظالم اور جابر مسلط ہو جائے۔
امت مسلمہ تو ایک جسم کی مانند ہے، جہاں کہیں بھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے امت مسلمہ کا دوسرا فرد اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ابھی آنکھوں کی بیماری چل رہی تھی، اللہ نے عافیت فرمائی، اب وہ بیماری کا زور ٹوٹ چکا ہے، لیکن وہ بیماری جب کسی کو آنکھ میں لگ جاتی تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ عجیب طرح کی الجھن، عجیب طرح کی تکلیف۔ اب وہ پڑا ہوا ہے، وہ چھٹی بھی کر رہا ہے، وہ آرام کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں یہ چیز کھا لو، تمہاری بڑی شوق والی چیز اور بڑی پسندیدہ ڈش تیار کی ہے، وہ کہتا ہے میرا کھانے کا دل نہیں کر رہا۔ اسے کہتے ہیں اچھا تم کام اور کاروبار پہ جاؤ، میرا جانے کو دل نہیں کر رہا، کیونکہ آنکھ میں تکلیف ہے۔ کوئی کہے بھائی آنکھ میں تکلیف ہے، بقایا جسم تو ٹھیک ہے، آنکھ کی تکلیف کو پورے جسم پر حاوی کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہے گا جناب جسم تو ایک ہی چیز کی مانند ہوا کرتا ہے، اگر آنکھ میں تکلیف ہوگی تو اس کی تکلیف کو صرف آنکھ ہی برداشت نہیں کرے گی یا محسوس نہیں کرے گی، اس وقت میں اس کا دل بھی بے چین ہوگا، دماغ بھی بے چین ہوگا، ہاتھ بھی متاثر ہوگا، چلنا بھی متاثر ہوگا، بھوک بھی متاثر ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر ہمیں سمجھایا تھا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو تمہارے بھی کہیں کسی مقام پر امت مسلمہ کے کسی طبقے، کسی جماعت، کسی علاقے، کسی قبیلے کو تکلیف پہنچے تو یہ مت سوچ لینا یہ تکلیف تو ان کی تکلیف ہے، وہ جانے ان کی تکلیف جانے، غلطیاں کی ہوں گی تو بھگت رہے ہیں۔ اس طرح کی بات کر کے جان نہ چھڑوائے، پھر کرے کیا؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اے ایمان والو تمہارے لیے ہدایت یہ ہے کہ تم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو، معاون اور مددگار بنو، نیکی کے اندر، اچھائی کے اندر، بھلائی کے اندر۔ معاشرے میں ایک فرد اگر اچھائی کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کو بالکل ہی تنہا نہ کر دو، بلکہ اس کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کر کھڑے ہو۔ اس کو اگر تمہاری جان کی ضرورت ہے تو اپنے آپ کو پیش کرو، یار میں بھی تمہارے ساتھ کچھ وقت دے دوں گا۔ مال کی ضرورت ہو، جتنا تم مال خرچ کر سکتے ہو وہ بھی اس کے ساتھ لگاؤ، رائے دے دو، ہمت اور حوصلہ دے دو، کچھ بھی نہیں دے سکتے تسلی دو، آپ اچھا کام کر رہے ہو، میرا دل بھی آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، شاباش۔ اس نیکی کے کام میں ڈٹے رہنا، کھڑے رہنا۔ ہمیں اس بات کی اجازت ہے، اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ایک آدمی نیکی کے لیے ہمارے معاشرے میں کھڑا ہو اور ہم اس کے خلاف ہو جائیں، اس کو تنہا کرنے کی کوشش کریں، اس کے ساتھی ہوں ان کو بھی سمجھائیں ارے چھوڑو سارے ایک طرف، یہ ایک طرف ہے لہٰذا اس کا ساتھ بھی تم چھوڑ دو۔ اس طرح کی ہمیں ہدایت قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے نہیں ملتی ہیں۔ اور اگلی بات فرمائی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ دیکھو کبھی کسی گناہ کے کام پہ کبھی مدد نہ کرنا کسی کی۔ ایک آدمی گناہ کے کام کے لیے جا رہا ہے، وہ تم سے مدد مانگتا ہے، یار ذرا پیسے دینا میں جوا کھیل کر آتا ہوں، یار ذرا پیسے دینا مجھے نشہ کرنا ہے، یار ذرا مجھے ساتھ لے چلنا فلاں جگہ پر اتار دینا میں نے وہاں جا کر چوری کرنی ہے، ڈاکہ ڈالنے میں سہولت کسی کی لیتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے خبردار کبھی کسی کے لیے گناہ کے معاون اور سہولت کار ہرگز مت بننا، چاہے تمہارا سگی اولاد ہی کیوں نہ ہو، چاہے تمہارا سگا بھائی کیوں نہ ہو، تمہارا کتنا جگری یار ہی کیوں نہ ہو۔ آج کل ہم نے عام بنا لیا ہے بات، یار تم نے بھی یہ برائی کا کام کر لیا، تم نے بھی نشہ کیا، شراب پی لی، یار سب دوست بیٹھے تھے انہوں نے بھی پی، میں نے بھی ان کی وجہ سے پی لی ہے، یاروں کے ساتھ بہاریں ہوتی ہیں۔ یہ انتہائی غلط فلسفہ ہے۔ اصل اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم اور ان کی تعلیمات ہیں۔ چنانچہ ہمیں اپنے کردار کو بھی بنانا ہوگا۔
ہم بھی کہیں سٹینڈ کرتے ہیں کہ نہیں؟ یا تھالی کے بینگن کی طرح ہیں، ادھر کو لڑکایا تو ادھر کو لڑک گئے، ادھر کو لڑکایا تو ادھر کو رک گئے۔ کسی نے کہا آؤ نماز پڑھیں تو نمازی بن گئے، کسی نے کہا آؤ پارٹی میں چلیں تو اس کے ساتھ پارٹی میں چلے گئے، کسی نے کہا آؤ تھوڑا سا نشہ کر لیں، ہم اس کے ساتھ نشے میں بیٹھ گئے۔ اپنا کوئی کردار ہی نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی گواہی دے سکے یار یہ اس کردار کا مالک ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، یار یہ فلاں آدمی کبھی کسی کا برا نہیں چاہ سکتا ہے، یار یہ فلاں آدمی اس کو کئی مرتبہ آزمایا، اس کا کردار ایسا ہے، یہ کبھی کسی کی چیز چوری نہیں کر سکتا، یہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، یہ برائی کے اندر شریک نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ ترین کردار دشمنوں سے پوچھا جاتا ہے کیا وہ سچے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں وہ سچے تو ہیں، کبھی ہم نے ان کی زبان سے جھوٹ کا کوئی لفظ نہیں سنا ہے، وہ امانت دار ہیں۔ اب یہ کہاں کیسر کسرا کے دربار میں موجود، ابو سفیان بھی وہاں پر موجود، اس وقت تک اسلام نہیں لائے اور وہ سوالات کر رہا ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جواب دے رہا ہے، اور بڑی کوشش کی۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں کوئی ایسی منفی بات، کوئی ایسا منفی جملہ چھوڑوں نا جو کہ اس بادشاہ کے سامنے بیان نہ کروں، لیکن میں اس بات سے بھی ڈرتا تھا اگر میں نے اس موقع پر جھوٹ بول دیا میری اپنی قوم مجھے جھوٹا سمجھے گی، اس عیب کے ساتھ میں بقیہ زندگی کیسے بسر کروں گا، لہٰذا اس بات نے مجھے مجبور کیا۔ یہ ایک کردار کی بات ہوا کرتی ہے، یہ ایک کردار کی بات ہوا کرتی ہے۔ میرا اور آپ کا کردار کیا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر نہیں کھڑے تو کردار کو بنانا، اور کردار کو بنانے میں ایک اہم چیز کیا ہے؟ تعاونوا علی الاثم ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں تو تعاون کرنا اور برائی کے کاموں کے اندر ہرگز کسی کا تعاون نہ کرنا۔ کچھ لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے اس کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں یہ ظلم کرنے کے لیے، فلاں کے پاس جا کے بات کرنے کے لیے، تو دوسرا کہتا ہے اس کو ساتھ مت ملاؤ، وہ تو جب دیکھے گا حق پر دوسرا شخص ہے تمہارے ساتھ بھی گیا ہوگا تو وہاں موقع کے اوپر اس مجلس میں تمہاری حمایت نہیں کرے گا بلکہ اس کی حمایت کرے گا جو کہ حق کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس کو بیچ میں مت ڈالو، اس کا کردار بڑا اعلیٰ ہے، ہماری پہچان یہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ دیکھیں آج امت مسلمہ کا ایک طبقہ اگر پریشان ہے اور وہ پریشانی میں مبتلا ہے تو میرا اور آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ آج کے دن کا میرا آپ کا کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم آج اس موضوع کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اعلیٰ ترین اخلاق یہ ہے کہ انسان ظالم کے خلاف کھڑا ہو، مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہو۔ اب میں آپ کو بخاری شریف کی روایت سناتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، دیکھو تم دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ اپنے بھائی کی مدد کرو، اگر وہ ظالم ہے تو تب بھی مدد کرو، اگر وہ مظلوم ہے تب بھی مدد کرو۔ فقال رجل، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آیا، یہ ظالم کی مدد کرنا، یہ آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو، یہ کیسے ہوگا؟ قربان جائیں ان صحابہ کی جماعت پر، ایک ایک بات کو پوچھا۔ آج میرے اور آپ تک صحیح تعلیمات اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمنعہ عن الظلم، اس کی ظالم کی مدد یہ ہے اس کو ایسے طریقے اختیار کرنا کہ یہ ظلم سے باز آ جائے، یہ اس کی مدد کرنا ہے، کیونکہ یہ ظلم بھی تو اس کے لیے آخرت میں بھی ذریعہ پکڑ بنے گا اور دنیا میں دوسرے لوگوں کی زندگی کو اجیرن کرنے کا ذریعہ اور باعث بنے گا۔ دنیا میں امن قائم ہو ہی نہیں سکتا
جب تک کہ آپ عدل اور انصاف کو قائم نہیں کرتے اور جب تک آپ ظلم کو ختم نہیں کرتے، جہاں ظلم ہوگا یعنی کسی ایک کو دبایا جائے گا، اس کے حقوق کو پامال کیا جائے گا، تو وہاں پر جو ہے کسی بھی صورت امن اور سلامتی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ لہذا بڑی ضروری چیز کیا ہے کہ اسلام کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے۔ وہ کیا؟ مظلوم کی بھی مدد کرنی ہے، ظالم کی بھی مدد کرنی ہے۔ اب ہم سمجھیں گے ظالم کی مدد کیسے کریں؟ میں اور آپ دونوں کر سکتے ہیں، یہاں پر رہتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ اور مظلوم کی مدد کیسے کریں؟ میں اور آپ دونوں کر سکتے ہیں، یہاں پر رہتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ چنانچہ مظلوم کی پہلے ہم مدد کی بات کرتے ہیں۔ مظلوم کی مدد کیسے کریں؟ تو سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں اس کی تعلیم اور رہنمائی ملتی ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہے تو ہمیں اس کی مدد اور نصرت کیسے کرنی ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی آدمی کسی برائی کو دیکھے، کسی خرابی کو دیکھے، کسی ظلم کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو تبدیل کر دے۔ اگر وہ اتنی طاقت رکھتا ہے، ہمارے گھر کے اندر دو بھائی ہیں، ہماری اولاد ہے، دو بیٹے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اس کو دبا دیتا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، ایک طاقتور ہے ایک کمزور ہے، ایک مالی اعتبار سے مضبوط ہے دوسرا کمزور ہے۔ جو طاقتور ہے ہمیشہ وہ ظلم پر اترتا ہے۔ اب وہ ظلم کر رہا ہے، ہم بڑے ہونے کے ناطے اس کو روک سکتے ہیں۔ یہاں پر لازمی ہے اپنے ہاتھ سے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس ظلم کو روکیں، اس ظلم کو تبدیل کر دیں انصاف کے ساتھ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی، ہاتھ سے تبدیل کرنے کی طاقت نہیں ہے تو فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے اس کو تبدیل کریں، اپنی زبان سے اس برائی کو روکیں، اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے، اپنے احتجاج کو ریکارڈ کراتے ہوئے، اس کو منت اور سمانت سے سمجھاتے ہوئے، اس کو سختی کے ساتھ تنبیہ کرتے ہوئے، جو طریقہ بھی اختیار آپ کر سکتے ہیں، جس پوزیشن میں آپ ہیں، آپ اس پوزیشن کے مطابق اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے اس برائی کو روکیں۔ آج ہمارے پاس اگر ہاتھ سے تبدیل کرنے کا یا روکنے کا اختیار نہیں ہے تو اللہ نے زبان تو ہماری کھلی رکھی ہے، آواز تو ہم اٹھا سکتے ہیں، اس پر گفتگو تو ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے جو مختلف فورم ہیں، وہاں اقوام متحدہ یا OIC یا اس کے علاوہ جتنے بھی جگہ ہیں، وہاں پر کم از کم ہم اپنی زبان سے یہ کام تو کر سکتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر کوئی اتنا کمزور ہے کہ اپنی زبان سے بھی نہیں ایک جملہ نکال سکتا تو آخری درجہ ایمان کا یہ ہے کہ وہ اس برائی اور اس ظلم کو دل سے برا جانے، سمجھے یہ ظالم ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، یہ مظلوم ہے، یہ اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ایسا ہی نہ کر دے کہ اتنا ساتھ ملے کہ وہ جو ظالم ہے اس کی دل کی ہمدردیاں بھی جا کے ظالم کے ساتھ ہی مل جائیں، مظلوم سے اس کی ہمدردیاں بھی ختم ہو جائیں دل کی۔ فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ تو ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو ایمان ہی سے رخصت ہے۔ چنانچہ میرے اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہاتھ سے کرنے والی بات تو آپ یاد رکھیں، میں اور آپ اپنے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں، وہاں جا کر نہیں کر سکتے، یہاں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ بے شمار ایسی مصنوعات اور پروڈکٹس ہیں جو یہاں پر اس ظالم کی بنی ہوئی اور مالکان اس ظالم سے وہاں سے تعلق رکھنے والے ہمارے گلی گلی محلے محلے میں ہمارے گھروں میں اس نے پہنچا دی ہیں وہ چیزیں۔ ان کو خریدو، منافع دو، اور وہ منافع وہ اپنے ظلم کے لیے بڑھانے کے لیے، اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے اور دنیا کے اندر
مزید ظلم کو پھیلانے کے لیے وہ استعمال کرے۔ کیسی عجیب چالاکی ہے، پیسے بھی انہی سے نکلواؤ، پیسے بھی انہی سے کمواؤ، اور کما کر پھر انہی کے خلاف استعمال کرو۔ ان کو ایسا عادی بنا دو ان چیزوں کا کہ یہ لوگ اس کے بغیر زندگی گزارنا یا تو تصور ہی نہ کریں، یا پھر یہ سمجھیں بھئی اس سے کیا ہوگا، میں اگر کوک نہیں پیوں گا تو کیا ہو جائے گا، میں اگر لیز کے چپس نہیں کھاؤں گا تو میرے سے کیا ہو جائے گا، یقیناً ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ تو صرف اپنی ذات کے جواب دہ ہیں اللہ کے ہاں، آپ کتنے ساتھ والے کے جواب دہ ہرگز نہیں ہیں۔ میں آپ کو ابھی کل پرسوں کی بات بتاتا ہوں، جب یہ بات چلی، میں نے ایک معاشرے میں، ایک محلے میں ایک گھرانے کی بات بتا رہا ہوں کہ ایک گھرانے میں نے دیکھا چھوٹی سی بچی، اس کے والد اس کے لیے جس طرح گھر آتے ہوئے بچے ضد کرتے ہیں کوئی چیز لے کر آنا، روٹین کے مطابق چپس لے کر آ گئے۔ میں نے سامنے کا منظر ہے، چھوٹی سی بچی، اس کو جب نکال کے اس کے باپ نے لیز کا پیکٹ دیا، اسے دیکھا اور کہا بابا میں نے یہ نہیں کھانا، میں نے یہ استعمال نہیں کرنا، یہ تو ظلم کر رہے ہیں ہمارے بھائیوں پہ، میں نے اس کی پروڈکٹ نہیں لینی ہے۔ بھائی اب تو خرید کے لے آئے، اب تو کھا لو۔ اس نے کہا نہیں بابا میں یہ نہیں کھا سکتی ہوں، آپ اس کو واپس کرائیں، مجھے چیز نہ لے کر دیں، مجھے یہ قبول ہے، مجھے یہ قبول نہیں ہے کہ میں اس ظالم کی پروڈکٹ کو استعمال کر کے منافع اس کی جیب میں پہنچا کر میں اپنے مظلوم بھائیوں کے اوپر مزید ظلم پھیلانے کا ذریعہ اور سبب بن جاؤں۔ اس چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر خود کو شرم اور حیا آئی۔ کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور، یہ کوئی روٹی یا آٹا تو نہیں ہے کہ جو نہیں کھائیں گے تو بھوکے مر جائیں گے، اگرچہ وہ اتنا چلاک اور ہوشیار ہے کہ ہمارے پینے والے پانی تک کو اس نے بوتل میں بند کر کے ہمارے ملک سے نکال کر یہیں پہ صاف کر کے ہمیں ہی بیچنا شروع کر دیا ہے اور مہنگے داموں بیچنا شروع کر دیا ہے۔ کوئی کھانے پینے کی پروڈکٹ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے وہاں پہ وہ چھا گیا ہے۔ کسی وقت میں آئس کریم میں، جو آپ لوگ اکثر جانتے ہوں گے جن کی عمریں 40 سال کے قریب ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، پولکا آئس کریم ہوا کرتی تھی، آئی والز آ کے اس کو پورا خرید کے رکھ دیا۔ لیز سے پہلے گولڈن چپس اور پتہ نہیں کتنے ہوا کرتے تھے، آج بھی کچھ ہیں، ڈھونڈنے سے ملیں گے۔ ہم کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اس بات کا پختہ تہیہ کر لیں، آج کے بعد ہم اپنے گھر کے اندر یہ پیپسی اور کوک، اس کی مصنوعات کی کوئی چیز اپنے گھروں میں نہیں لے کر آئیں گے؟ کیا اس کی جگہ پہ ہمارے ہاں دوسرے شربت ختم ہو چکے ہیں؟ کیا ہمارے لیے لیمو کی سکنجوی بنا کے سامنے پیش کرنا عیب کی بات ہو گئی ہے؟ کیا ہم چائے بنا کر پیش کرنا اپنے لیے عیب کی بات سمجھتے ہیں؟ یقین مانے ہم ہی یہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا، اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، کھڑے ہوں گے کہ تو بتا تو نے کیا کیا تھا، تیرے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو بتا تیرا کیا کردار ہے۔ وہاں پہ یہ بہانے نہیں چلیں گے میرے کرنے سے صرف کیا ہوگا اور میرے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا۔ وہاں تو اللہ صرف آپ کے بارے میں سوال، میرے بارے میں مجھ سے سوال پوچھیں گے، تم بتاؤ تمہارا عمل کیا تھا۔ لہذا اس کی پوری کمپین چلائیں، اپنے گھر والوں اور کو سمجھائیں، بچوں کو سمجھائیں۔ چلو اگر کوئی سٹینڈرڈ میں کمی رہ جائے گی کسی بوتل کے پینے میں، کوئی بات نہیں، تھوڑے سٹینڈرڈ میں کمی لے آئیں گے، دہی نہیں نیسلے کی لیں گے، توسی لے لیں گے، تھوڑی کھٹی ہو جائے گی، تھوڑا اس کا کم ہو جائے گا معیار، کوئی بات نہیں، لیکن ظالم کے ہاتھوں کو ہم مضبوط نہیں کریں گے۔ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، خبردار کسی سرکش کے ساتھ تم تعاون ہرگز مت کرنا۔ اللہ براہ راست حکم دے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا اور میں نے اس کو تمہارے اوپر بھی حرام کر دیا ہے۔ خبردار تم کسی ظالم کے ساتھ مل کر ظلم میں شریک مت ہو جانا۔ یہ ہمارے ہاتھ کے کرنے کا کام، یہ ہمارے عمل کے کرنے کا کام۔
آج سے ہم انشاءاللہ اس کی کمپین چلائیں گے اور ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کر دیں گے ان ساری کی ساری مصنوعات اور چیزوں کا کہ جو کہ ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اس کے ساتھ دوسری بات سمجھیے، ہم زبان سے بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی، ہاتھ سے بھی کرے، زبان سے بھی کرے۔ زبان سے کیا کر سکتے ہیں؟ زبان سے ہم دعا کر سکتے ہیں، اے رب ذوالجلال ہم تو آج اپنی کوتاہیوں کی بدولت اس حالت پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہاں جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہو کے مظلوموں کی مدد بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یا باری تعالیٰ ہم عاجز ہیں، اے باری تعالیٰ آپ تو عاجز نہیں ہیں، آپ تو قادر مطلق ہیں۔ اللہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کون ہے جس کے ہاتھ اٹھتے ہیں ان مظلوموں کے لیے، کون ہے جس کی زبان سے دعا نکلتی ہے ان مظلوموں کے لیے، یا پھر یہ سوچ کر میری دعا سے کیا ہونا ہے اور میرے کہنے سے کیا ہونا ہے، اس نے دعا کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نصیحتیں فرمائیں، ایک نصیحت یہ فرمائی، اتقی دعوت المظلوم، اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوتا، وہ برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے انہی احادیث کی روشنی میں دعا کریں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، یا باری تعالی ہمارے مسلمانوں کی تو مدد اور نصرت فرما دے۔ ہم عاجز اور کمزور ہیں، یا اللہ آپ تو قادر مطلق ہیں، اور ہم یہ دکھا رہے ہیں، اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، یا اللہ ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں، اس کے ظلم پہ راضی نہیں ہیں، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ہم مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہیں، اور جو ہم سے ہو پا رہا ہے وہ کر بھی رہے ہیں۔ اگر وہاں تک مالی امداد پہنچا سکیں گے تو مالی امداد پہنچائیں گے، نہیں تو یہاں پر یہودی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کر کے نقصان پہنچائیں گے، اور یا باری تعالیٰ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، اے باری تعالیٰ ہماری ان ساری تمناؤں اور ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیجیے۔ یہ انتہائی ضروری کرنے کا کام ہے۔ آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، مجھے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، 7 چیزوں سے منع ہونے کا حکم دیا۔ جس چیز میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا اس میں سے ایک یہ تھا، اے خبردار سن لو، ہمیشہ مظلوم کی حمایت کرنا، کبھی ظالم کے ساتھ کھڑے مت ہونا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو، ہماری اولادوں اور نسلوں کو دینی تعلیمات کے مطابق، اس وقت کے مطابق جو حال کا امر ہے، جو آج کا کرنے کا کام ہے، اللہ وہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔